آپ لوگوں نے YouTube میں کامنٹ سیکشن میں ہم لوگوں کو سوال بھیجے ہیں تو تجزیہ کاروں کے سامنے رکھتے ہیں، ان کے جواب جانتے ہیں۔ سلیم صافی صاحب، پہلا سوال آپ سے ہو رہا ہے اور ملک کی سیاسی صورتحال سے متعلق ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ جو PTI کے اب فیصلہ ہوا، جو ان کی سیٹس خالی ہوئی، اس کے اوپر ضمنی الیکشن ہونا ہے، تو اس ضمن میں خبر آئی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ایک ساتھ مل کر یہ الیکشنز لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ کو پتہ ہے PTI کی جو ان کے بانی عمران خان تھے، انہوں نے پہلے ضمنی الیکشنز کے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا، لیکن اب خبر یہ ہے کہ اس فیصلے کے خلاف جو سیاسی کمیٹی ہے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن لڑے گی پارٹی۔ سوال آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا یہ جو اتنا تضاد ہے اور پھر دونوں پارٹیز نے مل کر PTI کے خلاف لڑنے کا الیکشن فیصلہ کیا ہے، اس سے تحریک انصاف کو نقصان پہنچ سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیں، یہ دونوں پارٹیاں اس کی قیادت تو ایک دوسرے کے قریب آئی ہے، لیکن ان کی اتنی لمبی تاریخ ہے مخاصمت کی کہ ان کے ورکر نے دل سے اپنے ایک دوسرے کو قبول نہیں کیا ہے۔ اور ماضی میں جب اس طرح ہوا ہے کہ ان کو جب لوگ اکٹھے دیکھتے ہیں تو کچھ لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس پہ ریئیکٹ بھی کرتے ہیں اور ان کو اچھا نہیں لگتا۔ تو اس کا ان دونوں جماعتوں کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ظاہری بات ہے، یہ سیٹیں بنیادی طور پر PTI کی خالی ہوئی ہیں، تو سیٹیں اس لحاظ سے تو PTI کی ہیں، تو اس صورت میں بھی PTI کی جیت کے امکانات موجود ہیں۔ بہت شکریہ سلیم صافی صاحب۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ سے سوال ہو رہا ہے غزہ فلسطین سے متعلق۔ پوچھا جا رہا ہے کہ غزہ میں انسانی بحران اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ اقوام متحدہ نے باضابطہ طور پر غزہ کو قحط زدہ علاقہ قرار دے دیا ہے۔ ابھی OIC کا اجلاس بھی ہو رہا تھا جہاں پر اسرائیلی جارحیت رکوانے کے لیے اقدامات کی بات تو ہوئی، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کوئی عملی طور پر بھی اقدامات ہو سکتے ہیں؟ علینا 22 مہینے ہو گئے ہیں اور ابھی تک تو کوئی اسرائیل کو روک نہیں سکا، اور اب تو وہ بڑا کھل کے ان کے جو وزراء ہیں وہ تو اب میپ دکھا رہے ہیں آپ کو کہ ہم غزہ پہ بھی قبضہ کریں گے اور ہم ویسٹ بینک میں بھی جا کے سیٹلمنٹس بنائیں گے، جس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پھر نقشہ ہی بدل جائے گا، پھر آپ کہاں بنائیں گے اپنی فلسطینی ریاست؟ تو اب آپ مجھے بتائیں، یہ جو OIC کی میٹنگ ہوئی ہے آج، کچھ مہینے پہلے ایجپٹ کی طرف سے ایک بڑا پلان آیا تھا، ریکنسٹرکشن ان غزہ کا پلان، وہ OIC کے سامنے رکھا گیا تھا، عرب ممالک کے سامنے رکھا گیا تھا، بڑی باتیں ہوئی تھیں کہ بڑا کچھ ہوگا، کچھ نہیں ہوا۔ 5 سال اور ایجپٹ ایک ایسا ملک ہے جو OIC کا جو حصہ ہے، ایجپٹ وہ ایک ایسا ملک ہے جہاں وہاں پہ جب ایکٹیوسٹ جاتے ہیں بارڈر میں ایڈ لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان پہ اتنی سختی کی جاتی ہے۔ اور یہ جو سارے یورپین ممالک ہیں، ان کی طرف سے بھی جو بیانات آ رہے ہیں 2 اسٹیٹ سلوشن اور فلسطینی ہم ریاست چاہتے ہیں، آپ کہاں بنائیں گے؟ یہاں پہ تو نقشہ بدل رہا ہے، وہ اپنی باؤنڈریز بڑھا رہے ہیں، کون سا ہے وہ؟ آپ نے ابھی تک ہم نے کوئی پلان امپلیمنٹ نہیں دیکھا، ہم نے کوئی پلان ان ایکشن نہیں دیکھا۔ تو میں بہت پیسمسٹک ہوں علینا اس معاملے میں۔ آپ کو پتا ہے آسٹریلیا کا دیکھ لیں، بہت بڑے بڑے بیانات آ رہے ہیں، لیکن آسٹریلیا سے کوئی کیوں نہیں پوچھتا کہ وہ جو F-35 ہے جو اسرائیل استعمال کرتی ہیں بمباری کے لیے، ان کے پارٹس آپ کیوں بنا کے ابھی تک اسرائیل کو دے رہے ہیں؟ فرانس سے بہت بڑے بیانات آ رہے ہیں، وہ بھی F-35 کے پارٹس بنا کے اسرائیل کو دیتے ہیں، UK سے بھی اسی طرح ہوتا ہے، وہ آپ نہیں روکیں گے لیکن یہ بیانات دیں گے۔ تو یہ بیانات، میں اس معاملے پہ بڑی کلیئر ہوں علینا، یہ بیانات جو آ رہے ہیں یہ صرف اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ ان ممالک کے اندر بہت تنقید ہو رہی ہے، وہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے، ان کو صرف دکھانے کے لیے کہ دیکھیں ہم کچھ کر رہے ہیں، ہم کچھ کرنے جا رہے ہیں، صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے۔ ابھی تک کوئی اسرائیل کو روک نہیں سکا اور ابھی تک امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے۔ اچھا بے نظیر، 1-1.5 ہفتے میں وہ UN کا اجلاس بھی شروع ہو جائے گا جس کے اندر آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے ممالک جن میں G7 ممالک خاصی اہمیت رکھتے ہیں، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اگر تب تک کچھ نہ ہوا یا اسرائیل نے اپنی جارحیت بند نہ کی تو ہم فلسطین کو ریاست ایکسیپٹ کر لیں گے۔ کیا آپ کو لگتا ہے وہ گیم چینجر ہو سکتا ہے؟ ایکسیپٹ کر لیں گے اور پھر کیا ہوگا علینا؟ آن پیپر ایکسیپٹ کریں گے؟ کیا آپ بند کریں گے؟ کیا اپنے تعلقات آپ اسرائیل کے ساتھ ختم کریں گے؟ کیا اپنی ٹریڈ ختم کریں گے؟ آپ یہ جو پارٹس بنا کے ان کو بھیج رہے ہیں F-35 کے، کیا یہ آپ بند کریں گے؟ یہ چیزیں ہوتی ہیں جس سے دباؤ پڑتا ہے اسرائیل پہ۔ اس وقت یہ جو اعلانات ہیں اس سے کوئی دباؤ نہیں پڑ رہا، وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، وہ کرتے چلے جا رہے ہیں جو انہوں نے کرنا ہے۔